والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. معزز و محترم حاضرین، جامع مسجد فاطمہ زہرا جپیاں والا دے اندر اج دی اے محفل پاک حاجی ماہر محمد حسین اور ماہر الطاف حسین انہاں عزیزاں دے زیر انتظام اے محفل پاک ہو رہی ہے، جنہاں دے اندر ماشاءاللہ علماء، نعت خان اور سارے ساتھی تشریف لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دی اس بزم دے اندر حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سارے بڑے محبت والے اور کرمہ والے بندے ہو۔ اے ساتھی جنہ محفل کرائیے یا ہور جڑے ساتھی بیعت ہو جان تو اپنے نال اپنی نسبت اپنے پیر دی لکھیا کر، تاکہ یہ پتہ لگے کہ انہاں اپنے قبیلے دا رنگ لا کے تے مرشد دے قبیلے دے رنگ نو اپنا لیا کہ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی آپ فرماندے نے جڑا میرے سلسلہ دے اندر بیعت ہوئے وہ اپنی ذات چھڑ دے وے تے اپنے مرشد دی ذات نو اپنا لوے، وہ خود نو چشتی صابری کہلائے، تاکہ پہچان رہے کہ قبیلے دا بندہ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں عزیزم؟ اے تعارف ہوندہ ہے جدے نال پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے بندہ کس قبیلے نال تعلق رکھتا ہے۔ تو بابا بلے شاہ فرمایا نا، رانجا رانجا کر دی آپ پہ رانجا ہوئی، یہی گل ہے اپنے شیخ دی نسبت نال رل جانا۔ عزیزو، انہاں دوستاں نے بڑی محبت نال محفل پاک سجائی ہے اور دعائے اللہ انہاں نو اس دا اجر عطا فرمائے۔ میں اختصار نال چند گزارشات تواڈے اگے پیش کرنیاں نے۔
اس نیت نال سنو کہ تسی سمجھنا ہے، میں تمہیں سمجھانا ہے، اور تساں اور میں دواں گھراں ایدے اتے عمل کرن دا ذہن بنانا ہے۔ تسی دھیان نال نہیں سن دے اور دھیان نال نہیں سمجھ دے، جس وجہ تو پھر پرابلم تانوں پیدا ہوندی ہے اور تانوں دین سمجھ چ نہیں آتا۔ دماغ تہاڈا کام کرتا ہے، ذہن بڑا اچھا ہے تہاڈا، اگر تہاڈا ذہن اچھا نہ ہوندا تے تانوں پنڈاں دے نام کیوں یاد ہوندے؟ اتنے پنڈاں دے تانوں نام ذہن وچ رہندے نے، دا مطلب ہے ذہن تے چلدا ہے۔ تھن سبزیاں دے نام آؤندے نے، پھلاں دے نام آؤندے نے، تھن سینکڑوں بندیاں دے بلا مبالغہ بلکہ ہزاراں بندیاں دے نام تہاڈے ذہن وچ فٹ رہندے۔ ہر بندے تسی جڑے بیٹھے ہو نا، تھن بلا مبالغہ ہزاراں بندیاں دے نام یاد نے، دا مطلب ہے تہاڈا دماغ بڑا اچھا ہے۔ تہاڈے پنڈ دے جتنے بندے نے انہاں دے ساریاں دے تہن نام یاد نہیں یا نہیں؟ یہ دا مطلب ہے تہاڈا دماغ دی میموری ایڈی اچھی ہے کہ اس ہزاراں بندیاں دے نام صورتاں سمیت اپنے اندر محفوظ کیتے۔ لیکن اگر میں تہاڈے تو پوچھاں کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں دے نام دسو، کہ تسی جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو اس نبی دیاں بیٹیاں دے نام دسو، حضور دیاں بیٹیاں دے نام دسو، تے تہن نہیں آؤندے۔ فرق کی؟ فرق توجہ دا ہے، یہ توجہ نہیں، اس طرف آپ دی توجہ نہیں، اس پاس شوق نہیں کہ اسی کچھ دین بھی سن لئیے۔ میں تواڈے نال لڑدا نہیں پیا، تواڈے نال راضی ہاں جڑے تسی اتنی دیر دے بہ کے تے اج آئے تے اے ہو نا لو جی سمجھاؤ سانو دین اسی سمجھنے ہاں، لیکن تواڈی توجہ کران واسطے تھوڑا جہا تانوں جھنجھوڑ رہے ہاں کہ تانوں کرکٹ دیاں پلیراں دے تے نا یاد نے، تانوں ڈرامیاں دے نا یاد نے، ڈرامیاں دیاں سٹوریاں یاد نے، ڈرامے جڑے ویلے لگدے ہوندے نے تانوں ویلے بھی یاد نے، انہاں ڈرامیاں وچ جڑیاں کنجریاں کام کردیاں تے کنجر تانوں انہاں دے بھی نا یاد نے، لیکن تانوں حضور دیاں صاحبزادیاں دے نام یاد نہیں، تانوں حضور دیاں بیویاں دے نام یاد نہیں، تانوں حضور دیاں بیٹیاں دے نام یاد نہیں، تو او اے عشق دے کچیاں ہون دی نشانی ہے، باجے پکا نہیں۔ جدو پک جائے گا تو پھر دین التوجہ ہو جائے گی، پھر سانو نماز بھی آ جائے گی، سانو جنازہ بھی آ جائے گا، پھر سانو کلمات طیبات کلمے بھی آ جان گے، کیونکہ یہ عدم توجہ ہے، غفلت ہے۔ تو میں آپ دی غفلت دور کرنے واسطے، آپ نو جگان واسطے یہ گلاں کر رہے ہیں کہ آپ جاگو، اپنا وقت نکال کے تو تھوڑا جہا دین علماء کول بیٹھ کے سکھو۔ ہر مسلمان جڑا اردو پڑھ لیندا ہے وہ دے اتے اے واجب ہے کہ او بندہ حضور دی سیرت نو ایک واری ساری نو پڑھے۔ تو ان پتہ تے لگے یار بس ساڈے نبی پاک دی زندگی کی سی، تو سان تے پڑھیا ہی نہیں۔ مولوی جمعے تے اوندے نے تے تواڈے پنڈ دا میں نہیں پتا، تے پنڈ والے اکثر مولویاں نے ایک دو تقریراں ہوندیاں نے، وہ چپ کر کے ہر جمعے تے کر چھڑدے تے تسی آوندے ہی اس لیے جس لیے وہ جمعہ پڑھائن والے ہوندے نے۔ پنڈاں وچ خال خال کسے پنڈ وچ کو عالم ہوندے نے جڑے ماشاءاللہ صحیح عقائد و نظریات کے مطابق بیان کردے۔ آپ نو دین سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، علماء دا سر کھپایا کرو، انہاں کول بویا کرو۔ عالم مسئلہ دسن تو گھبراندا نہیں ہوندا، وہ راضی ہوندے نے کہ ساڈے کولوں کسے پوچھیا ہے، کیونکہ علم خرچ کرن نال وددا ہے۔ آپ علماء کول بیٹھ کے تے انہاں کولوں اے سیکھیا کرو۔ کتنی عجیب گل ہے کہ ابا فوت ہو جائے تو پتر نو جنازہ پڑھنا نہ ہوندا ہو، تو پھر اس پتر دے جمن دا فائدہ کی ہے جڑا ابے دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔
وضو صحیح کرنا نہ آتا ہوئے 8 بچے جم چھڑ دین تے نہاؤن دا پتہ نہیں ہوندا، تو بھائی صاحب یہ کمزوری ہے اور غفلت ہے، سانوں یہ غفلت دور کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ میں جدو پچھلی باری آیا سا نا اتنے، ادو تھوڑے جے بندے آئے مسیح تے، آج مطلب زیادہ ہو گئے، تو یہ مطلب ہے توجہ دین کی طرف بڑھ رہی ہے، توجہ اللہ کے دین کی طرف بڑھ رہی ہے، تو جدو بڑھتی جائے گی تو برکت بھی، اور یہ واسطے میں آپ سب آباب نو آکھاں گا کہ جی میں کورس کرتے ہو نا، کمپیوٹر دا کر لیا ہے، فلانا کر لیا ہے، ایویں کچھ وچوں وقت کڈ کے کسی مدرسہ وچ یا عالم کول جا کے تو مختصر دین بھی سیکھ لو۔ آپ نو بھائی صاحب سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ جی اللہ تعالی حضور دے دین دا خادم بنا دے۔ میں اپنے بچیاں انہاں تے بڑا راضی ہاں کہ انہاں نے تبلیغ دین واسطے اس دا انتظام اور اہتمام فرمایا۔ رسول اللہ سرکار دے 4 بیٹیاں نے حضور دیاں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ اہل سنت دے عقیدے وچ کسے دے عقیدے نے اسی کچھ نہیں آندے، وہ جانن تو انہاں دا کام جان، سانوں کوئی غرض نہیں۔ میرے کول جڑی کلاس پڑھن آئی ہے میں انہاں تے اپنا سبق پڑھانا ہے نا، بس ساڈا سبق ہے کی خیال ہے۔ سنی سکول آف تھاٹ دے اندر، بریلویاں دے اندر، سنیاں دے اندر 1400 سال تو یہ عقیدہ آ رہا ہے کہ حضور دیاں بیٹیاں 4 ہیں۔ اہل السنہ دے نزدیک حضور دیاں 4 صاحبزادیاں دا احترام کرنا اور انہاں نال عقیدت رکھنا واجب ہے۔ رسول اللہ دے ایک صاحبزادے جڑے سب تو بڑے نے، انہاں دا نام ہے حضرت قاسم، جس تو حضور نو ابو القاسم آکھیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ دے صاحبزادے نے عبداللہ، جنہ دا لقب ہے طیب اور طاہر۔ پھر رسول اللہ سرکار دے ایک صاحبزادے نے، انہوں دا نام ہے ابراہیم ابن رسول اللہ۔ یہ سب تو چھوٹے سن، اور یہ حضرت ماریہ دے بطن چو پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ دے وجود اقدس چو پیدا ہوئے۔ آپ دی سمجھ بات آگئی بھائی صاحب؟ اللہ اللہ عزیزم، 5 نمازاں مسلمانہ تے فرض نے، انج اگاں کو اور بھی پڑھنا چاہے، چاشت پڑھنا چاہے، اوابین پڑھنا چاہے، تہجد پڑھنا چاہے، اشراق پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھے، لیکن 5 پڑھنیاں مسلمان تے فرض۔ قرآن کریم ہر مسلمان نو یاد بھی ہونا چاہیے کہ سویرے اٹھ کے صبح دا آغاز تلاوت قرآن مجید تو کریا کرو۔ جڑے بندے سویرے اٹھ کے قرآن پڑھ دینے وہ ہاتھ کھڑے کر، جڑے سویرے روز اٹھ کے قرآن پڑھ دینے، سبحان اللہ۔ دوجے بھی مسلمان ہی ہاں تے ساڈے گھر بھی قرآن ہونا ہے، پتر کی آندے قرآن ہے نا گھر۔ یاد رکھو ہر بھائی نو صبح اٹھ کے قرآن پڑھنا چاہیے، 24 گھنٹے ٹی وی گھر نہ چلایا کرو، اے بیماری ہے، اے نوست ہے، اے بے برکتی ہے، اے ہی ساریاں تو وڈا تویز ہے تے جادو ہے جڑا ساڈیاں گھراں تے ہو گیا ہے، جنہوں ٹیلی ویژن سدے ہو۔ آنتے نا بس ان کسے کچھ کیتا ہے، وہ یہی کسے کچھ کیتا ہے جو بے برکتی اور نوست پھیلا رہا ہے، ٹی وی پھیلا رہا ہے، ہر وقت کنجریاں دے گانے چلتے ہیں ساڈے گھراں، برکت کس ویلے آپ بھائی سمجھ آئی کہ نہ؟ ہر وقت ساڈے گھراں دے اندر بے حیائی دا ناچ ہوندا ہے، اور بے حیا بیبیاں فلماں تے ڈرامیاں وچ آ کے ساڈیاں بچیاں دے ذہن خراب کر دیاں پئیاں اور بچیاں۔ اے سائیں ہویا ساڈے گھراں وچ لے دے گیا ہے، ان باہر کڈو اور گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو تاکہ تواڈے گھر برکت ہوے۔ تے جے باہر نہیں کڈنا میرے آکھے لگ کے تے رب دا نام ہے گھٹ تے کرو چا،
24 گھنٹے چلائی رکھ دیو. تو بھائی صاحب جدو گھر وچ فلماں چل رہی پئیاں نے اتو رحمت اللہ دی کیویں نازل ہوے؟ مینوں تسی یہ دسو. جہے گھر تصویر ہوے اوتے رحمت نہیں آوندی. تسی سارے کمریاں فوٹو لائے ہوندے. فوٹو اگر کسی بابے بزرگ دا ہے وے تے گھر رکھ لو، پر رکھ لو جس لے کہ کڈ کے ویکھ لیا ہے. کیونکہ کچھ علماء فرماندے نے بھائی اس فوٹو دی طرح نہیں جڑے فوٹو دے اوتے آوندا ہے. لیکن اے باہر جڑے گھر فوٹو لگے ہون تے برکت نہیں آوندی. تے ٹی وی تے سیدھا ڈرامہ ہویا او تے فوٹو بھی نہ ہوئے وہ دے وچ تے بے حیائی ہے. تو شیطان دا ناچ ہو رہا ہے. رحمت کیڑے ویلے آوے؟ اللہ فرماندے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت، قرآن شفائے. اپنی صبح دا آغاز اللہ دے قرآن تو کرے. میری نوجوان نسل راتی آخری مرتبہ بھی موبائل ویندی، صبح اٹھ کے پہلی مرتبہ بھی موبائل ویندی. یعنی ساڈی اختتام بھی موبائل ہے تے ابتدا بھی موبائل ہے. مر گئے تو وصیت کریں گے پھر کیا کہ ساڈے نال ایک سیٹ موبائل دا بھی رکھ چھڑیا ہے. قبر وچ موبائل نہیں نال جائے گا. قبر وچ قرآن دی تلاوت تے عمل اچھے کیتے نال جان. اے جڑا ہر گھر وچ ہے نا بھئی بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق بہت ہے، برکت کوئی نہیں، کھانا ہے، سکون کوئی نہیں، دی وجہ یہ کہ اسی دین اللہ دے تو اپنے آپ نو دور کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ دی سمجھ اچھ بات آئی کہ نہ آئی؟ یہ ایمیں بندیاں ذہن بنا لیا ہے. ساڑھے گھر ٹی وی کوئی نہیں، ٹی وی کوئی نہیں ساڑھے گھر. رب تعالیٰ دا فضل ہوندہ ہے، ساڑھا بھی بڑا گزارا سونا ہوندہ ہے. اسی بھی اس دنیا دے ہی بندے ہیں، اس دنیا دے ہی باشندے ہیں. اسی بھی تے اسی لگے ہی پھرنے ہیں. کوئی نہیں اللہ گزارا کرتا پہ. بچے بھی نے، بچیاں بھی نے، گھر بھی ہے. کوئی کسے محنت کدی آکھے ہی نہیں بس ہم ٹی وی لیا دے. تو بندے آندے نے بھائی یہ تے ٹی وی مولویاں بھی ہے، تے ٹی وی تے سارے پیران بھی ہے. تو میں نا بھلے آدمی اگر مولوی چھپڑے چھاڑ چمارے تے چھپڑ پاک ہو جاندہ ہے. بولے نو مولوی پلید ہویا ہے، چھپڑ پاک ہے. لہذا کسی کام نو پیر تے مولوی کر لین تے وہ غلط ہوئے تو غلط ہی رہندا ہے. وہ کام صحیح نہیں ہو جاندہ. صحیح ہوئے جڑا اللہ صحیح آکھیا ہے، صحیح ہوئے جڑا رسول اللہ صحیح آکھیا ہے. یہ ساڑھے بچے نے وہ جس لئے پھر انہوں نے گھر میں پریشانی پرابلم رہن دی ہے نا تو بجدے جاندے تو آندے جنڈا چلاؤ تاکہ اینٹی وائرس ہوتا لگا ہوئے. جڑے سنی ہونے بجدے جاندے تو آندے حالا نہیں تے تمیز چا پاؤ. بھائی صاحب سنیاں نو تے جنڈا لانا ہوئے تے صرف میلاد والا لانا چاہیے، دوجا لانا ہی نہیں چاہیے. سنی اگر کوئی بندہ کسی اور عقیدے دا ہے تو وہ بے شک لا لوے جڑا انہوں نے دل کرتا ہے. لیکن جڑا آندہ ہے کہ میں اہل سنت ہاں، سن صرف حضور دا میلاد والا جھنڈا لانا چاہیے اور جھنڈے دی ضرورت. جنہ دا اور عقیدہ ہے وہ بے شک سولا لین. ساڑھی انہوں نے کوئی جھگڑا کوئی لڑائی اب لڑائی تے ہے ہی نہ. اپنا مذہب تے مسلک لڑائی ہے ہی نہ. امن محبت پیار میں پیغام دینا. دیکھو پی ٹی آئی والے کدی نون لیگ دا لے لیں، وہ اپنی پارٹی دا لے لیں. نون نے لینا کو پی ٹی آئی دا لا لو تو آندے نہیں بھائی اساں تے نواز شریف دے آسی تے نواز شریف دا لانا. وہ آندے اسی عمران دے اسی عمران دا لانا. تو بھائی اسی بھی دھیان دینا اسی رسول اللہ دے آسی تے رسول اللہ دا لانا. سنی کنہ دا ہے؟ سنی رسول اللہ دا ہے. تو سنی رسول ہم رسول اللہ کے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہیں رسول اللہ کے. تو اب اگر ہیں رسول اللہ کے تو جھنڈا بھی رسول اللہ کا لگائیں گے. کیوں اے سن دے نو کہ سرکار دی کہ آپ دی یہ شان ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. علم والے تحضور ہوئے سنی سی. اے جدو درود تاج پڑھ دے ہو تو پڑھ دے نو علم والے کون نے؟ صاحب التاج، تاج والے بھی حضور،
والمعراج معراج والے بھی حضور، والبراق براق والے بھی حضور، والعلم تے جھنڈے والے بھی رسول اللہ۔ تو جھنڈے تے منکر نہیں، پر آکھاں گے لاؤ رسول اللہ دا ہو گیا ساتھ سننی آنا بھائی۔ میرے نبی پاک فرمانے آنا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، فرمایا قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھے ہوئے گا، قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھے ہوئے گا، اور صرف ہاتھے چ نہیں ہوئے گا، تحتہ آدم فمن دونہ، 1.25 لاکھ نبی بھی حضور دے جھنڈے ڈھون گے، 70 امتاں سارے دیاں ساریاں بھی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ڈھون گے۔ ارے بھائی صاحب سنو، مولا علی بھی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ڈھون گے، حسن تے حسین پاک بھی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ڈھون گے، 1.25 لاکھ صحابہ بھی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ڈھون گے، تے رب دے فضل نال جنہ ایتھے لایا ہویا اوتھے بھی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ڈھون گے۔ میں یہ آنا بھائی اگر تھوڑا شوق ہے بلانا ہے تو جانے من ضرور لاؤ، لیکن ایک نہیں 10 لا لو، 100 لا لو، سارا گھر بھر دیو، پر لاؤ انہاں دا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا ہو، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نالے عرض بھی کراں مولا علی کول جڑا سی وہ بھی حضور دا، صحابہ کول جڑا سی وہ بھی حضور دا سی، مولا حسین تے غازی عباس کول بھی حضور دا سی، تے ساڈے کول بھی حضور دا ہی ہونا چاہیے۔ جے کو پوچھے بھائی غازی عباس دا نہیں تے آکھیا کرو جی انہاں دا بھی یہی، بھائی یہ حسین پاک دا نہیں تے اسی آکھاں گے جی انہاں دا بھی یہی ہے، بھائی یہ صحابہ دا نہیں تے اسی آکھاں گے سارے صحابہ دا بھی یہی ہے، کیونکہ ہے جو سارے کول حضور دا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میاں محمد بھائی صاحب فرماتے نے کل نبی محتاج انہاں دے تے او سرتاج تمام، کل نبی محتاج انہاں دے تے او سرتاج تمام، آل سمیت محمد بشا تے ہون درود سلام۔ اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، آپ بڑے کرما والے ساتھی ہو، تے جڑے اے مرید ہو نا تسی، اے مولوی جڑے مرید ہو تسی تے سویرے ضرور قرآن پڑھیا کرو، تو ان پیران دی طرف ہوئے حکم۔ میں بندہ اپنے آپ نو حاکم سمجھدا نہیں، اس تو حکم دا لفظ نہ بولنا چاہندا، درخواست سمجھ لو، درخواست اچھا لفظ کہ سر ریکویسٹ ہے کہ جے مرید ہوئی گئے ہو تو ان پیران دی گل بھی منو نا، جے تساں مننی نہیں تو مڑ کے فائدہ ہویا؟ شاگرد جڑا بنے وہ استاد دے آنکھے لگتا ہے نا، تو مرید شاگرد ہوندے، تو میں آکھاں گا بیٹا صبح اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو، 9 بجے بھی اٹھو تو پہنا قرآن پڑھیا کرو، اگر تسی 9 ہوئی اٹھے، تسی 9 بجے بیدار ہوئے ہو تو اٹھ کے پہنا فجر دی نماز پڑھو تو پھر قرآن پڑھو۔ شیطان آپ پہ آکھنا ہے بندے میرے آکھے کوئی نہیں لگو، میں کسی اور دے آ جا کے گل پونا، اے میرے تو کام ود کھلوتا۔ وہ ایک بزرگ دا واقعہ ہوتا ہے، انہاں فجر دی نماز ویلے اٹھنا تے شیطان آ کے تھپیا ہونا، بس ستا رہو گا یارا، وہ ستے رہے جدو سویرے اٹھے
نماز قضا ہو گئی تو رون لگ گیا. اللہ تعالیٰ راضی ہویا, اللہ تعالیٰ انہوں نے زیادہ نمازاں دا ثواب دے چھڑیا. بے بندے نماز دے جان دا دکھ ہویا. اگلی سویر ہوئی تو ستے پہ تے شیطان آ گیا کہ بھائیا اٹھ کے اپنی پڑھ. اس آخیا انہاں بابے انہاں بزرگاں آخیا بھائی تو تے سوینا ہے آج اٹھائنا ہے پیا. اس آخیا بھائی کل سوایا تے تین ثواب بڑا دیتا ہے, میں ہن بھی آیا دات ہی بس تو اپنی لے, بس تو اٹھ کے اپنی نماز دا ثواب لے. میں تے آپ اٹھایا, میں تے یہ نہیں چاہتا بھی تو زیادہ ثواب لے. تو جب وہ ویکھے نا بھائی بندہ میرے قابو نہیں آتا تو مڑو چھڑ دینا ہے, بندہ دا کھاڑا چھوڑو یار یہ کسی بندہ اور دے قابو آ گیا ہے, اسی چل کے کوئی اور مرید ڈھونڈنے. تو بھائی فرق محسوس کروایا کرو نا. حرام مت کھاؤ, حلال روٹی کھاؤ اور نماز پڑھو اور قرآن پڑھو تو انشاءاللہ تو ہم جنت نصیب ہو جانی. قبر دی منزل آسان ہو جائے گی, قبر ٹھنڈی ہو جائے گی تے جنت مل جائے گی. دنیا دا مال تے دنیا دے کاروبار اے کدی مکے بندن رہ جاندہ ہے چھڑ دیں دے نہیں تے جنہ چر بندہ ہلدا ہوئے کام ہوندا کھاتا نہیں چھڑ دے. بندے نو چھڑ دینا چاہیے. قبر وچ نہ تواڈیاں زمیناں جانا جے, نہ تواڈیاں رشتہ داراں جانا جے, نہ قبر وچ مال جانا جے, قبر وچ آمنہ دے لال جانا جے. عزیزان من درویش کامل میاں محمد بخش فرما دے نے کسے نال وفانا کیتی اس دنیا پہ اتباری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری. بھائی آئے دنیا ایک کدی کسے نال وفا کر دی جین بالا بھی جفا مارے ہے نا, آخر ایک وقت آیا ہے موت آ کے وہ دے ہاتھ چھڑا لین تے انہیں آکھا ہے چل چلی. میاں صاحب فرماندے نے بھر بھر بکے مٹی دے پان دے تے کر دے ڈھیر اچیرا منگ دعائی گھرانو جان دے تے پھر نہیں پان دے پھیرا. اللہ والے فرمانے نے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں بیلی اس ویلے دا سجن کوئی نہیں بیلی جدو ٹرسی جان اکیلی. سرکار نے فرمایا تھی نا نہیتکم ان زیارت القبور فزروہا, میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. فزروہا, اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. عورتانوں قبراں تے نہیں جانا چاہیے, عورتانوں قبراں تے عورتانوں میڑیاں تے نہیں جانا چاہیے. مزارات تے 7 دن جڑا مائیاں ٹر جاندیاں نے انہاں نوں عورتاں دی
کاش اے جملہ تسی لکھ کے گھر لا دیو، عورتاں دیاں ساریاں منتاں گھر دی چار دیواری دے اندر پوریاں ہوئی، عورت نو کوئی منت باہر والی مننی جائز بھائی صاحب سمجھ آ گیا۔ اگر کوئی بی بی من پوے نا، مثلا عورت منت مندی کہ میں مسجد دی خدمت کراں گی تو مرد نو پیسے دے جا دے۔ اگر عورت جانا بھی ہوئے کسی جگہ تے تو اپنے محرم مرد دے نال جا سکتی ہے، اپنے ڈاکٹر کو جا سکتی ہے عورت کوئی چیز ایسی ہے جڑی عورت ہی خریدنی ہے تو بازار جا سکتی ہے، عورت اپنے شیخ مرشد کول حکیم کول جا سکتی ہے، مگر محرم تو بغیر تے عمرے تے بھی نہیں جا سکتی، تے حج تے بھی نہیں جا سکتی۔ آپ نو سمجھ آئے گی بھائی صاحب؟ تو عرض کر رہا سا کہ قبراں تے جایا کرو، تسی بھی جایا کرو، قبرستان جاویا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے جدو قبراں ویکھو گے تے تانوں اپنی قبر یاد آوے گی۔ ایک دن اساں بھی اس جگہ تے آنا ہے۔ اے قبراں والیو، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اے قبراں والیو انشاءاللہ ایک دن اسی بھی تواڈے نال مل جانا ہے۔ آپ نے جنازے اٹھتے دیکھے نہیں؟ وہ بندے جڑے کہندے سن نا کہ ساڈے تو بغیر گھراں دا سسٹم ہی نہیں چلدا، وہ مر گئے تے گھر اودے نالوں ہی چنگے چلدے پے۔ آپ نے دیکھا ہونا اے کچھ بندے نہ کہ نا بھائی سان مل جا کسی دن، تو آندا شاہ جی میں آ تے جاواں پر ساڈا نظام نہیں چلدا میرے تو بغیر۔ انہاں بندیاں تو مریاں سالاں دے سال لگ گئے تے نظام اوویں ہی چلدا پیا۔ یہ دنیا دا نظام کسے دے مرن نال رکدا ہے ہی نہ۔ ہاں جی، یہ دنیا دا نظام رکدا جانے من یہ چلتا ہے۔ سانو اپنا راہ سیدھا کرنا چاہیے، بچے تو مریے انہاں تے جانا کوئی نہیں، قبر وچ ڈل کے گل کے انہاں آ جانا نے، اگاں تے ہن کام ساڈا ہونا ہے۔ گجرات دا ایک شہر ہے میاں محمد بوٹا، جٹ بندہ سی، گل بڑی کرم والی کر گیا۔ محمد بوٹا گجراتی کہندے نے جدو خزان چمن وچ وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی، جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی، تے جڑے دید نو ترس دے دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نی۔ محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی۔ محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی۔ اے معزز حضرات، یاد رکھو یہ میری تبلیغ ہوندی ہے جڑی میں ہر روز کرنا، کہ مر جانا جے، جان چھڑ جانا ہے، کما ایتھے ہی رہا جانا ہے، ہو سکے تو حضور دے دین دا کم کر جاؤ،
ہو سکے تو حضور دے دین دا کام کر جاؤ. جی ہاں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. بھائی صاحب اپنی زندگی دا مقصد حضور دے دین تے چلنا اور حضور دے دین دی خدمت کرنا بناؤ. چودھریاں دے وڈیریاں دے کام کیتیاں کچھ بھی نہیں لبدا. حضور دے دین دا کام کرو، دنیا بھی راضی ہو جائے گی، آخرت بھی لب جائے گی. قبر وچ بھائی صاحب کسے نہیں آنا، حساب کتاب ہون لگیا کول کسے نہیں جی آنا، حوض کوثر کول کسے نہیں جی آنا، پل صراط تے کسے نے آنا، جدو عمل تلنے نے ادو بھی کسے کول نہ آنا. انہاں ساریاں جگہ تے رسول اللہ کول آنا. تو کیوں نہ ہونی اسی حضور نال اپنا تعلق بنا لیں، کیوں نہ اسی اپنی آخرت دی فکر کر لیں. اس نبی نال محبت کرنی جے. اے جپیاں والے ساتھیو، اگر تسی میرے کول بیٹھو گے، میرے مرید ہوندے ہو یا مرید ہے ہو، تو میرے کول تے یہی سبق. کوئی جنت دی ٹکٹ نہیں میرے کول جڑی میں تواڈے ہاتھ وچ پھڑا کے آکھنا جا اے سوری دیا جنت ہی ڈولے نا. میں تانوں عمل دی ترغیب دیاں گا، میں تانوں عمل دا طریقہ دساں گا، میں تانوں بے دینی تو دین ال لیاون واسطے کوشش کراں گا، اور میں کوئی کام نہیں کروں. میری ذمہ داری یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں راستہ سمجھا سکنا، میری ڈیوٹی ہے میں راہ دس سکنا، میری ڈیوٹی ذمہ داری یہ کہ تو اندسا ہے راہ سیدھا جے تے ڈنگا جے. سو میں اپنی فرض ادا کیتا ہے تو اندستا پیاں. ایک تے اہل سنت دے عقیدے ترویا ہے، دے تو ہٹیا جے نا، بالکل یہ دے تو نہ ہٹیا جے، سیدھا راہ جے. دوسری میں عرض کراں گا تواڈے سامنے کہ اپنی بے عمل زندگی تو توبہ کر کے عمل دی طرف آؤ. اپنے گھر وچ قرآن پڑھیا کرو، اپنے گھر وچ نبی پاک دی نعت پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو. اور جڑا بندیاں نو نماز یاد نہیں، جنازہ یاد نہیں، کلمے یاد نہیں، انہاں نو یاد کرنے چاہیے نے. کتنی شرم والی گل ہے کہ سانو یہ بنیادی چیزاں بھی دین دیاں نہیں آؤندیاں. اسی اس نبی دے امتیاں جڑے پیدا ہوئے نے تے سب تو پہلے اپنی امت نو یاد فرمایا. حضور دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیاں نے جدو میلاد دی سویر ہوئی، سیدہ آمنہ فرما دیاں نے میلاد دی سویر ہوئی، فرما دیاں نے او ویڑا آیا جدو میرے دنیا تے لال دی جلوہ گری ہونی آئی، یعنی 12 ربیع الاول. سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے اللہ آسمان دے تاریاں نو حکم دیتا ہے نیویں ہو گئے نے. جبریل پاک نے جھنڈے لائے نے، جبریل نو اللہ نے حکم دیتا ہے جبریل دوزخ دے دروازے بند کرو، جنت دے دروازے کھول دیو، آج یار دیون دی سویر آ گئی ہے. حضرت سید الملائکہ جبریل امین مکہ تشریف لے آئے ہوئے، تارے نیویں نیویں نے. سلطان باؤ فرما دینے چڑھ چنا تے کرے روشنائی، تے تارے ذکر کرے دے سانو مدنی باج ہنیرا ہو جتھے چنے اساڈا چڑھدا اوتھے قدری نہیں کچھ
عزیزاں علی وقار سیدہ فرما دیا نے جدو سویر ہوئی میرے پتر دی دنیا تے جلوہ کری ہوئی ہے سارا جہان نور علا نور ہو گیا ہے آؤ نبی دا میلاد مل کے پڑھیے چن چڑھے آیا منا دے لال دا چن چڑھے آیا حضور دے آن دی کھڑی آئی ہے میلاد دا سونا ویڑا آیا ہے سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں اپنے گھر وچ آئی مگر کلی آئی میرے دل وچ خیال آیا میرے کول عورت کوئی نہیں چار بیبیاں اندر آئیاں نے ایک فرما دیا نے میرا نام حوا ہے دوجی فرما دیا نے میرا نام مریم ہے ایک فرما دیا نے میرا نام آسیہ ہے ایک فرما دیا نے میرا نام حاجرہ ہے ساریاں شانہ والیاں نے کہندیاں نے آمنہ تیرے پتر دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں بھائی صاحب مل کے آنکھوں چن چڑھے آیا لال دا مک گئیاں دنیا تو راتا نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان وے لو بھائی صاحب عزیزان محترم اللہ تعالیٰ تواڈے سارے بچیاں تے راضی ہوئے اے تسی انج کیتا کرو سجناؤ مار صاحب الطاف نہ آئی نا الطاف حسین ذرا پڑھنا میرے کو ٹائم لے آویا یکدم تسی سدے ہو وہ آؤ جی تے تسی تھوڑے جے ڈھلے ہو اسی کیڑا تواڈے تو پیسے منگنے ہوندے بھائی اتنی صحیح خدا جاؤ تے اسی تاں ہونا ہے تے مرید کی وجہ کہ انہاں بھی نے خریدا بھائی ساڈے کول آنا جے تے جے اگوں صلاح رہ گئی تے ایک دن پہلا فون کر چھڈیا بھائی اج تسی بھی چھٹی کرو ساڈا صلاح رہ گئی تے تاں وی موج تسی بھی چھٹی کریا تے اسی بھی گھر چھٹی کران گے مطلب ہوندہ ہے نا کوئی ایمرجنسی بن جاندی ہے کوئی مسئلہ ہو جاندہ ہے ڈیٹ لئی بھی ہوئے تو بندہ آگے پیچھے ہو جاندہ ہے تو 10 چھڑے کرے بھئی جی لو جی شاہ جی آج چھٹی کرے آج ایسی نہیں پہنچ سکے پھر بیٹا پہنا دسیا کرو تاکہ پھر اے جڑا نا مطلب تانوں ٹائم پورا ملیا کرے گھنٹہ پورا ملنا چاہیے ہوں آج 10 منٹ تواڈے کٹی گئے ہاں تے پتر تسی روزیاں چ لکھا ویا کرو روزیاں میں گیا تو اس لے آگیا ساڑھی لیک چھڑو اس لے سارگی خالی ہوئی تو سجنوں جڑی میں تو تبلیغ کیتی ہے یہ دے اتے سارے عمل کرنا ایک تے سارے نماز پڑھنا شروع کرو دوسرے نمبر تے علماء کو بے کے تے دین دی بنیادی علم نو حاصل کرو کہ دین شیخ ہی ہے اگر کسی کو ٹائم ہوئے تو ساڑھے کو آ کے رہ پاوے روٹی بھی دیاں گے بستر بھی دیاں گے کمرہ بھی دیاں گے تو دین بھی سکھاواں گے فری ہے انشاءاللہ ہفتے تو بھئی سارا کام نہیں تو اڈا سیدھا ہو جانا ہے تو واپس آ گیا اتنا کہ ٹائم کٹ لو نہ کٹے ہوئے تو جس لئے فرشتے ساتھ لینا ہے وہ اس لئے تو سارا ٹائم نہیں پیچھے نکل جانا تو دین سارے بچے سیکھو اور گھراں وچ قرآن دی تلاوت کریا کرو نعتاں پڑھیا کرو سرکار دیاں اور ماحول گھراں دا دینی بناؤ اے جڑا انگریزی ماحول ہے اے چھڑ کے تے گھراں دا ماحول حضور دا دینی ماحول بناؤ نعتاں دیاں نبی پاک دیاں گلاں گارے چون قرآن دیاں گلاں ہون حدیث دیاں گلاں ہون نفلاں دیاں گلاں ہون وطراں دیاں گلاں ہون فرضاں دیاں میں اتنیاں نمازاں پڑھنا میں اتنیاں پڑھنا یہ ماحول بناؤ اللہ تعالیٰ مینو اور آپ سب نو عمل والا بنائے وما علینا الا البلاغ المبین لو بھئی دعا پڑھو